بلال قرآن سنانا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. مائی آئی بلال کی رضی اللہ عنہ کی، بلال میرے پتر یہ مار میرے سے دیکھی نہیں جاتی، بچے تیرے پہ چھلا کے مارے آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے. پتر ہی ہمیں کالا ہوئے مالی تو کالا ہی نہ ہوتا بھائی. بلال مجھے پتہ ہے امیہ جب تیرے سینے پہ چٹان رکھتا ہے، تیرے منہ پر اپنا پیر رکھتا ہے. ایک وہ وقت تھا بلال کی گردن پر امیہ نے پیر رکھا، بلال کی زبان باہر نکل گئی، پیروں کے رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھمایا گیا. امی آ کے کان میں کہنے لگی بلال جی پترا میری من میں تیری ماں تجھ سے برداشت ہو سکتا ہے، میرے سے نہیں دیکھا جاتا. پتر جان دیگر وہ کہہ رہے کلمہ آہستہ سنا چھوڑ دیں گے. بلال میرے عزیز و زور زور سے کلمہ پڑھ کے کہنے لگا آج مجھے یقین ہو گیا، عورت ماں کو سفارشی بنا کے بھیج دیا، آج مجھے یقین ہو گیا. اللہ اکبر، مکے کے سارے پہلوان ہار گئے، محمد کا پہلوان جیت گیا. تبلیغ کے میرے عزیزو 4 نمبروں میں 5واں نمبر اخلاص نیت ہوتا ہے. صدقہ دینے والوں اخلاص کو مد نظر رکھنا، فقیر کی مدد کرنے والوں اخلاص کو مد نظر رکھنا، مدرسہ چلانے والوں تم بھی اخلاص کو مد نظر رکھنا، تعاون کرنے والوں، گندم لانے والوں، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں تم بھی اخلاص کو مد نظر رکھنا، یہاں بیٹھنے والوں تم بھی اخلاص کو سامنے رکھنا. جو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا. میرے عزیزو اللہ اکبر، بیوی کی خدمت کرو گے پیار کرو گے بدلہ ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے بدلہ ملے گا. دین کا کام ایسا ہے میرے عزیزو، اس کی توقع تو بندوں سے رکھنی ہی نہیں ہے، اس کی امید تو بندوں سے رکھنی ہی نہیں ہے، اس کی میرے عزیزو امیدیں بندوں سے رکھنی کوئی نہیں. کیوں؟ بندوں کو کیا پتا قرآن کا شان کیا ہے، بندوں کو کیا پتا قرآن پڑھنے پہ کیا ملے گا. رب اکبر کی قسم جس کا قرآن ہے اسے پتا ہے میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے. اللہ اکبر، جب اللہ پر توکل ہو جائے گا، جب امید اللہ سے رکھیں گے، رب اکبر کی قسم پھر خدا چاہے تجھے تیری مسجد کا امام بنائے، خدا چاہے تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے گا. رب اکبر کی قسم آج بھی حرم کے اندر بیت اللہ میں مسجد نبوی میں میرے عزیزوں ملوں والا امام نہیں بن رہا بلکہ قرآن والا بیت اللہ کا امام بن رہا. دل دے دے اللہ کو. آج میرے عزیزو دل والوں کی محفل میں بیٹھے ہو، آج اللہ کو دل دے کے جانا ہے. دال لام، دال کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے؟ دال بندے دے دے، لام میرے سے لے لے، دل مجھے دے دے، میری رحمتیں میرے سے لے لے، میرے خزانے میرے سے لے لے. یقین جانو اتنا بڑا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اتنے بڑے ڈبے لگے ہوئے، ایک تار ہے، اس کے اندر بھی 2 تاریں ہیں، اس میں سے ایک تار ٹھنڈی ایک تار گرم ہے. دونوں میں سے کسی کا کرنٹ ختم ہو جائے تم اسے تھپڑ مارو، جوتے مارو، 302 کا پرچہ کراؤ، جب تک تار میں نہیں ملے گی، تار میرے عزیزو اللہ اکبر پاور میں نہیں ملے گی، یہ لاکھوں روپے کا بیکار ہے. اے بندے تیرا چہرہ کروڑوں روپے کا، مرد مرے، عورتیں مرے، بچے مرے، انسان مرے، جن مرے، بندے مجھے کوئی سروکار نہیں. بندے تیری آنکھوں کے رنگ پہ دنیا قربان ہو گئی، تیرے ہاتھوں کے ملائم اور تیرے ابروں پر دنیا قربان ہو گئی. اے بندے ساری چیزوں پر تو قربان ہو گیا، تیرے پر دنیا قربان ہو گئی. اتنا سا جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اے میرا بندہ جس دن اسے صاف کر لے گا میری ساری رحمت تیرے دل پر قربان ہو جائے گا. یہی صاف نہیں ہوتا کم دفعہ. جہاں صاف ہونے کی کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی آ کر اس پر اٹیک کرتا ہے. کبھی غیبت کا اٹیک ہوتا ہے، کبھی تیر میرے عزیز و بدگمانی کا لگتا ہے، کبھی بے حیائی کا تیر لگتا ہے، کبھی بدزبانی کا تیر لگتا ہے، کبھی بدتمیزی کا تیر لگ جاتا ہے، کبھی مخلوق کی ریاکاری دکھلانے کا تیر لگ جاتا ہے، کبھی بیوی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی امام کا، کبھی مؤذن کا ہے، کبھی مقتدی کا ہے آ جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر کسی کا میرے عزیزو دل کے اندر عیب آ گیا یا بدگمانی پیدا ہو گئی، پورے 7 گھنٹے کی عبادت کا سجدہ بیکار ہو جاتا ہے. دل دو
5 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد 5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی میرے عزیزو اللہ کی قسم تیرا میرا دل فجر کی نماز کے لیے تیار نہ ہوا تو مولوی صدیق کا 2 لاکھ روپے خرچہ ضائع ہو گیا۔ ایسے اللہ سے عبد الحنان کی تقریر نہ سنو، ایسے توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور تصور میں یہ گنبد خضرا پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، نور کے چھینٹوں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں سے ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے ہوتا ہوا میرے دل کے اوپر اتر رہا ہے۔ او لوگوں، وجود تمہارا یہاں ہو، دل تمہارا اللہ کی رحمت کے اندر موجود ہو، پھر رب اکبر کی قسم جتنا دل غوطے کھاتا رہے گا انسان زمین کی سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پہ جاتا رہے گا۔ جتنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، بیٹھا خیر پنڈا میں والی میں ہوگا، آسمان پر اس کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کے گھر کے حالات پتہ ہو گئے۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، آپ ستارہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کو لے کے گئے اور حضرت کے گھر خیر عافیت پوچھ کے آئے، حال احوال لے کے آئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، میں بتانے کی بات نہیں، امیر شریعت کا مقام بتاؤں کیا ہے؟ میں میلسی کے پاس میں اس بندے کو دیکھا نہیں، اس کا 2 مرتبہ مجھے فون آ گیا، میں نے کہا یار تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے تو صحیح بتائیو۔ ویسے الحمدللہ وہ سعادت مجھے بہت دفعہ ملی، میں بتانا نہیں چاہ رہا، نہ میں پیر مریدی کرنا چاہ رہا، مجھے معاف فرمانا۔ کوئی ترخان ہے تمہارے علاقے میں؟ کوئی میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ دیکھا مجھے خواب میں مسجد کے اندر ترخان کا کام کر رہا تھا اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے عبد الحنان سے کہ تیری شکل امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتی ہے، اور میں نے دوسرا کہا کہ عبد الحنان کو کہنا عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پہ حاضری دے گیا۔ پتہ نہیں حقیقت ہے سچ ہے جھوٹ ہے، میں نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے ستنا کہا تھا، میں نے کہا میاں بدگمانی اگر تو نے منسوخ کوئی دارش کے لیے کی، اس نے فوراً باری میں سے ٹیلی فون پہ قرآن میرے ہاتھ میں، جو میرے تھا میں نے وہ آپ کو بتا دیا۔ یعنی اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، یہ میں اپنی نہیں وہ بتانا چاہتا۔ ویسے تو مدرسہ خیر البشر میں بیٹھے تھے، ایک شیخ الحدیث ہے، مفتی حسن صاحب کو پتہ ہے، ایک شیخ الحدیث آئے اور انہیں آگے پہلے میرا ماتھا چوما، پھر مفتی صاحب کا ماتھا چوما اور رونے لگے۔ کہنے لگا مولانا آپ کی بخاری مجھے ہے، گھر سو رہا تھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے جلدی جا، میرے 2 مہمان آئے ہیں، ایک عبد الحنان مفتی حسن، دونوں کو میرا سلام کہہ کے آئے، اور وہ تلاش کرتے مولوی صاحب کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے کہاں نہیں۔ بار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو نماز صلی اللہ محفوظ فرمائے، تو کبھی نہیں کہتے، یہ بات اس کو کہنی پڑ گئی۔ یعنی امیر شریعت کے مقام کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں۔